نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ کبیرہ کون سا فلسطین؟ وہی فلسطین جس کی تصویریں آج کل آپ کی نگاہوں کی پتلیوں میں گردش کر رہی ہیں، وہی فلسطین جس کی تازہ دردناک صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی فلسطین میں ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا، اور جب ظلم ہوا بچی نے ایک خط لکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ وہ زمانہ تھا کہ اگر بغل والے شہر میں، پڑوس کے شہر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو جب تک حادثہ ہوتا خبر آتے آتے ایک ہفتے گزر جاتے تھے، مگر آج الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، آج اس قدر برقی آلات کے دور میں منٹوں کی خبر لمحوں میں پہنچتی ہے، اور آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کا کیا منظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بچی نے خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل کی موجودگی میں بھی اہل فلسطین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو ریزی ہوتی رہے گی، ان کے بچوں کو گھروں سے نکال کر قتل کیا۔ جو حضرات ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں وہ پنڈال کی طرف آ جائیں، جو منتشر ہیں، اور آ کر کے اپنی اپنی نشست پوری کر لیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اولیاؤہ الا المتقون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام الثالث، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم، آج کی یہ بزم جشن غوث الورا کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے منعقد ہے، اور یقیناً جشن غوث الورا میں ہم سب خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، نذرانِ عقیدت پیش کرنے کے لیے، غوث پاک سے اپنی والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں، اور غوث پاک کی محبت میں، غوث پاک کے فیوز و برکات سے خود کو مستفیض کرنے اور مالا مال کرنے کے لیے ہم ہمت انگوش ہو کر کے یہاں موجود ہیں۔ آئیے اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں کہ جس بارگاہ سے غوث کو غوث کا تمغہ ملا ہے، خواجہ کو خواجگیت کا صحرا ملا ہے، وارث کو وراثت کا تاج ملا ہے، مخدوم کو اشرفیت کی سند ملی ہے، مسعود کو سالاریت کا تاج زرنی پہنایا گیا ہے۔ اس بارگاہ کی طرف چلتے ہیں کہ جس بارگاہ کی طرف جب حضرت حسان بن ثابت نے قلم اٹھائے تو کہا، حضرت حسان بن ثابت نے قلم اٹھائے تو کہا، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ دَرَقَّتْ وَعَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیز۔ اور جب حضرت شیخ شرف الدین بوصیری نے اس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو کہا، مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی۔ اور جب اس بارگاہ کی طرف حضرت شیخ سعدی شیرازی نے قلم بڑھائے تو کہا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اتنا کہا اور قلم رک گیا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ اتنا کہا، قلم رک گیا، قلم آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ آپ بستر پر سوئے ہوئے تھے کہ اتنے میں ان کا دیدار ہوتا ہے جن کے دیدار کے لیے سارا عالم مشتاق ہے، ان کا دیدار ہوتا ہے جن کے دیدار کے لیے زمین و آسمان ترس رہے ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے جن کے ایک دید کے لیے ملائکہ تڑپ رہے ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے جن کے لیے حور و غلمان پلکیں بچھائے ہوئے ہیں، ان کا دیدار ہوتا ہے جن کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے، یہ شمس و قمر بنائے گئے ہیں، یہ بحر و بر بنائے گئے ہیں، یہ خشک و تر بنائے گئے ہیں، یہ ہوائیں فضائیں بنائی گئی ہیں، یہ انسان بنائے گئے ہیں، یہ بہائم
بہائم بنائے گئے ہیں، یہ حیوانات بنائے گئے ہیں، یہ چرند و پرند بنائے گئے ہیں، یہ سبزہ زارے بنائے گئے ہیں، یہ زمین بنائی گئی ہے، یہ آسمان بنایا گیا ہے، یہ چاند سورج ستارے جس کے صدقے میں بنائے گئے ہیں، اس مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ دیدار کے جس دیدار کے لیے خود خدا نے مصطفیٰ کو معراج پر بلایا اور عرش پر بلا کر کے مصطفیٰ کا دیدار کیا، اس مصطفیٰ جان رحمت کا خواب میں دیدار ہوتا ہے اور کہتے ہیں اے شادی شیرازی، جب تو نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو آگے کیوں نہیں رکھتا؟ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی شایان الفاظ کہاں سے لاؤں، آپ کی شایان عبارات کہاں سے لاؤں، آپ کی شایان ردیف و قافیہ کہاں سے لاؤں، آپ کی شایان میں الفاظ کہاں سے لاؤں؟ بندہ عاجز ہے، قلم عاجز ہے، فکر عاجز ہے، خیال عاجز ہے، علم عاجز ہے، فن عاجز ہے، ہنر عاجز ہے، توانائی عاجز ہے، قوت عاجز ہے، ہر شے آپ کے سامنے عاجز ہے۔ یا رسول اللہ لکھوں تو کیا لکھوں؟ یا رسول اللہ کبیرہ، بیدم وارسی نے اس کی ترجمانی دیو شریف سے کی اور کہا جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے، جب طبیعت غم تنہائی سے گھبرائی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ مدینے سے صدا آئی ہے، ہم تیرے ساتھ ہیں، یہ مدینے سے صدا آئی ہے، ساری دنیا کی نگاہوں سے گرا ہے بیدم، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے، تب کہیں جا کے تیرے دل میں جگہ پائی ہے۔ اس مصطفیٰ کریم نے اپنا ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ بڑھایا اور کہا سعدی بڑا ہی آسان ہے، بڑا ہی مناسب ہے، بڑا ہی اچھا ہے، بڑا ہی بہتر ہے۔ کیا ہے؟ جب تو نے کہا ہے بلغ العلا بکمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ، تو کہتا کیوں نہیں صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اس رسول ہاشمی کی طرف چلتے ہیں، اس بارگاہ کی قدم بوسی کی طرف چلتے ہیں کہ جس بارگاہ میں جب حضرت بیدم وارسی نے قلم اٹھایا تو کہا کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، کیا پوچھتے ہو گرمی بازار مصطفیٰ، خود بک رہے ہیں آ کے خریدار مصطفیٰ، پھیلا ہوا ہے چاروں طرف دامن نگاہ اور لٹ رہی ہے دولت دیدار مصطفیٰ۔ بیدم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، بیدم نہ آؤں جا کے دیار رسول سے، تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ۔ ارے خدا کے بندوں ذرا مچل کے سبحان اللہ کی آواز تو دے دو، بڑے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ٹھنڈی نے آپ کو پوری طرح اپنی آگوش میں لے لیا ہے۔ میں کہہ کے آ رہا ہوں اس کی معنویت کو سمجھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بیدم وارسی نے کلیجہ نکالا اور ساتھ ساتھ میں نے بھی تھوڑا بہت نکالا، مگر آپ ہیں کہ اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے۔ ذرا لبوں کو کھولیں اور کہہ دیں یا رسول اللہ، محبت سے دونوں ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرا کے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ اللہ جو ہاتھ آج یا رسول اللہ کے نام سے اٹھ جائے، اللہ قیامت میں اسے کسی کا محتاج نہ کرے۔ دونوں ہاتھوں کو اٹھاؤ، کہو یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں تربت ہو زیر سایہ دیوار مصطفیٰ، اور حد ہی کر ڈالی، حد ہی کر ڈالی۔ کہا میرا دل اور میری جان مدینے والے، تجھ پہ سو جان سے قربان مدینے والے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھ دے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے۔ ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے، ہے تیری ملک قلمدان مدینے والے، سب کے مطلوب کا محبوب ہے، مطلوب ہے تو میرے آقا میرے سلطان مدینے والے۔ اور آخر میں فرماتے ہیں سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکارے بیدم، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے، یہی رکھنا میری پہچان مدینے والے۔ اور اللہ اکبر کبیرہ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھایا تو کہا پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، ارے جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو۔ کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، کاٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ آئیے اسی رسول ہاشمی مطلبی قرشی عربی مکی مدنی کی بارگاہ میں محبت سے درود پاک پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد المادل الجود والکرم والہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، ماشاءاللہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ آپ موجود ہیں۔ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا،
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے کیا دبے کیا دبے، اگر کسی سے نہیں دبتے ہیں تو مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تجھ سے در، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، پہلے بات کو سمجھئے کہنا کیا چاہ رہے ہیں، تجھ سے در، ایک رابطہ، تجھ سے در، ایک رابطہ، در سے سگ، دوسرا رابطہ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا۔ اور اعلیٰ حضرت کسی ایسی ویسی شخصیت کا نام نہیں، بڑے مدبر، مفکر، عالم، دانشور، مجدد کا نام ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا ڈورا تیرا، تو اب اس کا ربط بھی بتاتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، جن لوگوں کو سمجھ میں آ گئے وہ مچل کے کہتے ہیں سبحان اللہ، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، تو حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ولیوں کا شہنشاہ، قطب ربانی، شہباز لامکانی، قندیل نورانی، قندیل عرفانی، محبوب سبحانی، محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، المعروف غوث العظم غوث پاک کی ذات، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ میں ایک ربط بتاؤں گا خالی، اس کے بعد انشاءاللہ غوث پاک کی سیرت، تھوڑا ایکو کم کر دے بھائی مائک والا، ایکو تھوڑا کم کر دے، غوث پاک کی سیرت، کہ غوث پاک ہیں کیا، اور غوث پاک کی طاقت کیا ہے، اور آپ کا پاور کیا ہے، آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ ایک نام تاریخ میں جگمگاتا ہوا آفتاب و ماہتاب کی طرح ملتا ہے، جس نام کو دنیا حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کا وہ جرنیل ہے کہ جسے تھوڑی بھی تاریخ سے واقفیت ہوگی وہ ضرور اس نام کو جانتا ہوگا۔ تاریخ کے اوراق پڑھا کر اس نام کا اعلان کرتے ہیں کہ یہ وہ نام ہے جس نے تاریخ کے دامن میں اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ کون؟ سلطان صلاح الدین ایوبی۔ یہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہے جس نے بیت المقدس فلسطین کو فتح کیا تھا۔ غوث پاک کا ربط دیکھیں آپ، اور غوث پاک سے وابستہ لوگوں کی طاقت دیکھیں۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسے سے پڑھا ہوا طالب علم، غوث پاک کے مدرسے میں رہا ہوا طالب علم، غوث پاک کے مدرسے سے فیض پایا ہوا طالب علم، جس کو دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے، جس کے نام سے آج یہودی بھی کانپتے ہیں، جس کے نام سے آج نصرانی بھی کانپتے ہیں، جس کے نام سے ہر باطل فرقہ آج کانپتا ہے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی وابستگی غوث پاک سے یہ تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج غوث پاک سے محبت کرنے والے، غوث پاک کی عقیدت قدم بھرنے والے، غوث پاک سے محبت کا اظہار کرنے والے، مگر شاید ہمارے اندر وہ حرارت ایمانی نہیں ہے، وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے، وہ ہمارے اندر ایمان کی حرارت نہیں ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی کے اندر موجود تھی۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون سا فلسطین؟ وہی فلسطین جس کی تصویریں آج کل آپ کی نگاہوں کی پتلیوں میں گردش کر رہی ہیں، وہی فلسطین جس کی تازہ دردناک صورتحال آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی فلسطین میں ایک بچی کے ساتھ ظلم ہوا، اور جب ظلم ہوا بچی نے ایک خط لکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، وہ زمانہ تھا کہ اگر بغل والے شہر میں، پڑوس کے شہر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو جب تک حادثہ ہوتا خبر آتے آتے ایک ہفتے گزر جاتے تھے، مگر آج الیکٹرانک میڈیا کے دور میں، آج اس قدر برقی آلات کے دور میں
منٹوں کی خبر لمحوں میں پہنچتی ہے، اور آج پوری دنیا یہ دیکھ رہی ہے کہ فلسطین کا کیا منظر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ایک بچی نے خط لکھا، اور اس نے لکھا کہ کیا سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل کی موجودگی میں بھی اہل فلسطین کی بیٹیوں کے ساتھ ظلم ہوتا رہے گا، ان کی ماں اور بہنوں کی آبرو ریزی ہوتی رہے گی، ان کے بچوں کو گھروں سے نکال کر قتل کیا جاتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خط سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہو گئے، آپ رونے لگتے ہیں اور فرماتے ہیں میں تو کب کا بیت المقدس فلسطین جانا چاہتا تھا، مگر راستے میں جو رکاوٹیں آئی وہ مسلمانوں کی وجہ سے تھی، اس لیے کہ مسلمان ہی مسلمان کا دشمن بنا ہوا ہے، آج مسلمان ہی اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر متحد ہو جاؤ تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کا نظام، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو، اگر متحد ہو جاؤ تو زمانے کا نظام بدل جائے۔ اس لیے کہ شاعر نے کہا ہے آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے خط دیکھا اور کہا میرے دشمن کوئی اور نہیں بلکہ مسلمان ہیں، جو میری ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں، جو مجھے پیچھے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، جو مجھے آگے نہیں بڑھ رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے تاریخی الفاظ اپنے ذہنوں کی ڈائری میں قلم بند کر لیجئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں جس بیت المقدس پر مجھے 2 سال میں پہنچنا چاہیے تھا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے مجھے آج 18 سال لگ گئے ہیں، 18 سال لگ گئے۔ لیکن جب آپ نے خط پڑھا بیت المقدس پہنچے، یہودی بہت پریشان، نصرانی بہت پریشان کہ اللہ اکبر کبیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی آ رہا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار یہ غوث پاک کی دعا اس میں شامل تھی، غوث پاک کی عنایت شامل تھی، غوث پاک کا فیض شامل تھا، غوث پاک کا کرم شامل تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی تلوار کو کوئی خرید نہیں سکا، نہ ڈالر نے خریدا، نہ اشرفیوں نے خریدا، نہ درہم نے خریدا، نہ دینار نے خریدا، وہ تلوار بکنے والی تلوار رہی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی میدان میں نکلے اور بیت المقدس پہنچے۔ بہت چاہا یہودیوں نے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو کسی طرح روکا جا سکے، مگر روکا نہ جا سکا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ غوث اعظم کا فیض یافتہ جب فلسطین پر پہنچا تو یہودی چھوڑ کر فلسطین بھاگنے لگے، اور آج جو لوگ عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتے ہیں، سرکار غوث پاک کے اس غلام نے فلسطین میں داخل ہونے کے بعد اعلان کیا خبردار مسلم فوج نہ کسی بچے کو نقصان پہنچائے گی، نہ کسی عورت کو نقصان پہنچائے گی، نہ کسی بیمار کو نقصان پہنچائے گی، نہ کسی ضعیف کو نقصان پہنچائے گی۔ جو فوجی مد مقابل آئیں گے صرف انہی کے ساتھ جنگ ہوگی۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ اسلام کا طور طریقہ ہے، یہ اسلام کی تہذیب ہے، یہ اسلام کا کلچر ہے، یہ اسلام کا مورل ہے، یہ اسلام کے اخلاق کی قدروں کی بلندی ہے۔ جب اس وقت اسلام بلندی پر چڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، یہ تعلیم کہاں سے ملی؟ یہ تعلیم ہمیں کسی اور سے نہیں، نبی رحمت سے ملی، شفیع امت سے ملی، دونوں عالم کے مالک و مختار سے ملی۔ مکہ جب آپ نے فتح کیا اور فتح مکہ کے بعد جب آپ مکہ واپس آئے تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ آج ہم بدلہ لیں گے۔ کیا کہا صحابہ نے؟ آج ہم بدلہ لیں گے۔ صحابہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کس چیز کا بدلہ لوگے؟ کہا یا رسول اللہ یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، یہ وہی مکے والے ہیں جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کی گردن پر اوجھڑیاں رکھی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں پر آپ کے جسم اطہر پر کوڑے پھینکے گئے۔ یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں آپ کا حقہ پانی بند کیا گیا ہے۔ یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں شیب ابی طالب میں آپ کا محاصرہ ہے۔ سارے ظلم و ستم کی داستان صحابہ یاد کرنے کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کے چن چن کے ماریں گے، آج قتل کرنے کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن ہے۔ صحابہ نے کعبہ شریف کے سامنے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا اليوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، آج گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹیں گے، گردن کے بدلے گردن کاٹیں گے، پاؤں کے بدلے پاؤں کاٹیں گے، ایک ایک ظلم کا حساب ہوگا۔ مگر نبی رحمت، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، دعائیں غریبوں کی برلانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ لا اليوم یوم الملحمہ بل اليوم
یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج بخش دینے کا دن ہے، آج جان چھوڑ دینے کا دن ہے۔ فرمایا جو اپنا دروازہ بند کر لے، جو اپنی کنڈی بند کر لے، اس کے لیے امان ہے، جو اپنے دروازے میں تالا لگا لے اس کے لیے امان ہے، جو تلوار پھینک دے اس کے لیے امان ہے، جو کعبے کے غلاف کو پکڑ لے اس کے لیے امان ہے، جو حتیم کعبہ میں آ جائے اس کے لیے امان ہے، جو کعبے کے محصار میں آ جائے اس کے لیے امان ہے۔ فرمایا آج بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، یہ تعلیم سلطان صلاح الدین غوث پاک رضی اللہ تعالی۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا پھر انشاءاللہ گفتگو کا اختتام۔ مختصر سی بات، غوث اعظم کی سیرت۔ سرکار غوث اعظم بچپن میں جب تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے جانے لگے تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے میرے بیٹے عبدالقادر، میں تجھے ایک نصیحت کروں۔ کیا نصیحت ہے؟ اے میرے بیٹے عبدالقادر، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ کیا کہا؟ کبھی جھوٹ مت بولنا، اس لیے کہ جھوٹ جو ہے یہ ام الامراض ہے، ساری بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی رحمت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس 4 عادتیں ہیں اور میں ان 4 عادتوں کو چھوڑوں گا نہیں، اگر منظور ہو تو مجھے اسلام میں داخل کر لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم اسلام میں آنا چاہتے ہو، بتاؤ تو صحیح تمہاری شرطیں کیا ہیں، تمہاری کیا عادتیں ہیں؟ کہا یا رسول اللہ میں 1 نمبر کا چور ہوں اور دوسری عادت میرے اندر یہ ہے کہ میں شراب بھی پیتا ہوں، تیسری عادت یہ ہے میں عیاشیوں کا بھی عادی ہوں، اور چوتھی عادت یہ ہے کہ میں جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ جیسے آج کچھ لوگ رہتے گھر میں ہیں کہتے ہیں میں آؤٹ آف سٹی، شہر سے باہر، جھوٹ بہت بولتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے مسکرائے اور فرمایا تو ایمان لا رہا ہے، ایک کام کر، جھوٹ کو چھوڑ دے۔ کیا فرمایا؟ جھوٹ کو چھوڑ دے۔ یا رسول اللہ آپ کا کہنا جھوٹ چھوڑ دوں گا، بالکل چھوڑ دوں گا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کہا ٹھیک ہے جا جھوٹ چھوڑ دیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب جب اسلام قبول کر کے نکلا تو جب شام ہوئی تو ایک دروازے کے پاس سے گزر رہا تھا، گھر ذرا بڑا تھا، سوچا لاؤ گھر میں ہاتھ صاف کر دیتا ہوں، کوئی دکھائی نہیں دے رہا، لگ رہا ہے لوگ سو گئے، مگر دل میں خیال آیا کہ اگر اس گھر میں جاتا ہوں، چوری کرتا ہوں، اندر داخل ہوتا ہوں تو کوئی پکڑ کر پوچھے گا کہ یہاں کیوں آیا تھا، کس مقصد سے آیا تھا، تو میں جھوٹ تو بولوں گا نہیں۔ حضور سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، سرکار سے میں نے وعدہ کر لیا ہے، رسول رحمت سے میں نے وعدہ کر لیا، میں جھوٹ تو بول نہیں پاؤں گا اور مجھے کہنا پڑے گا کہ میں چوری کی غرض سے آیا تھا۔ اور اگر میں نے کہہ دیا کہ میں چوری کے لیے آیا تھا تو لوگ اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ دوبارہ شاید چوری کے لائق بھی نہ رہ جاؤں۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ میں چوری چھوڑ دیتا ہوں۔ چوری چھوڑ دیا، آگے بڑھا، آگے جب بڑھتا ہے تو کہتا چلو ایک چیز چھوڑ دی، زیادہ پریشر نہیں ہے، چوری نہیں کروں گا، مگر شراب تو پی سکتا ہوں نا، چلتا ہوں شراب پیتا ہوں۔ چلا میں خانے کی طرف شراب پینے کے لیے، جب شراب خانے کی طرف جاتا ہے، شراب خانے کی طرف بڑھتا ہے، جب قریب پہنچتا ہے دل میں یہ صدا آتی ہے اے شخص تو شراب پینے جا رہا ہے، اگر اس گلی سے گزرے گا اور کسی نے تجھ سے پوچھ لیا کہ اس بدنام زمانہ گلی میں تو کیا کر رہا تھا تو تجھے مجبوراً کہنا پڑے گا کہ میں شراب پی کر کے آ رہا ہوں۔ اور اگر تو نے کہہ دیا کہ میں عیاشی کر کے آ رہا ہوں، لوگ میرے منہ پہ تھوکیں گے، مجھ پر لعنت بھیجیں گے، یہ کلمہ حضور کا پڑھتا ہے اور کام یہ کرتا ہے، حضور کا امتی ہے، کام یہ کرتا ہے، صحابیت کے مرتبے پر ہے، کام یہ کرتا ہے، صحبت حضور کی ہے، کام یہ کرتا ہے، کہا بڑی زمانے میں رسوائی ہوگی، یہ بھی چھوڑ دیتا ہوں، اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کے بعد اگلے دن کا سورج نمودار ہوتا ہے، صحابہ کرام کا مجمع ہے اور یہ شخص کھڑا ہوتا ہے، اور جب کھڑا ہوتا ہے تو مصطفیٰ کریم اسے دیکھ کر کے مسکراتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، حضور مسکرائے گویا کائنات مسکرانے لگی، حضور مسکرائے گویا سارا عالم مسکرانے لگا، حضور مسکرائے گویا آسمان پر فرشتے مسکرانے لگے، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اے شخص کیا بات ہے، آج تو بڑی جلدی میری محفل میں آ گیا؟ کہا حضور آپ حکیم الامت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، انجمن فیضان مصطفیٰ نگراہی ظریف، جلوس غوثیہ، نعرہ تکبیر، درشی پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیب بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے کہا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے ایک عادت ایسی چھوڑائی کہ
میری ساری عادتیں خود بخود چھوٹ گئیں، میری ساری بری عادتیں خود بخود چھوٹ گئیں۔ تو جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ اگر یہ چھوٹ جائے تو سب کچھ چھوٹ جاتا ہے۔ حضور غوث پاک کی والدہ نے کہا بیٹے عبدالقادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، کام نہیں ٹھیک ہے۔ باہر نکل گئے، باہر نکل کر کے جب جانے لگے قافلے میں ایک جگہ قافلے کو ڈاکوؤں نے لوٹا، اور لوٹنے کے بعد ایک ڈاکو نے یوں ہی غوث پاک سے تفریحاً کہا، مذاقاً کہا کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ تو کہا ہاں میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ اس ڈاکو نے یہ سمجھا کہ شاید بچہ بھی ہم سے ہنسی کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے کہ بچہ کہہ رہا ہے میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اس بچے کے پاس کیا ہوگا؟ جب سردار نے بلایا اور کہا کہ ایک بات بتاؤ، سب کا سامان لوٹ لیا برابر سے، کسی کے پاس کچھ باقی تو نہیں رہ گیا؟ کہا سردار سب کا تو لوٹ لیا، لیکن ایک بچہ ہے بہت ایڈوانس لگتا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں، اور بظاہر لگتا نہیں۔ کہا بلاؤ بچے کو۔ بچے کو سردار کے سامنے بلایا گیا، غوث پاک تشریف لائے تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ سرکار غوث پاک نے کہا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ کہا کہاں رکھی ہیں؟ کہا میری ماں نے میری صدری کے اندر والی جیب میں سل کر کے رکھی ہے۔ سبحان اللہ، یہ غوث پاک کی سیرت تھی۔ آج کا آدمی 500 کی نوٹ اگر گری ہوئی ہو تو اس پہ جلدی سے پاؤں رکھ دے گا، یہ ایسا نہ کوئی دوسرا دیکھ لے، اور سناٹا پائے گا تو دھیرے سے اٹھا کے جیب میں ڈال دے گا۔ اس قدر اخلاق متزلزل ہو گئے ہیں۔ لیکن غوث پاک نے فرمایا کہ میری جیب میں 40 اشرفیاں ہیں۔ جب صدری کی تھیلی سے نکالا گیا تو واقعی 40 اشرفیاں موجود تھیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سرکار غوث پاک کی اس ایک سچائی کو دیکھ کر کے ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اے بچے تو بچہ ہو کر سچ بولتا ہے، بتا تیرے اندر یہ سچائی کیسے آئی؟ کہا میری ماں نے کہا تھا عبدالقادر کبھی جھوٹ نہ بولنا، بس میں نے اس نصیحت پر عمل کیا ہے۔ کہا بچے تو ہم سے کروڑا درجہ بہتر ہے کہ ہم اپنے رب سے وعدہ کیا ہوا توڑے ہوئے ہیں، ہم اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور تو اپنی ماں کا ایک چھوٹا سا وعدہ نبھا رہا ہے، اپنی ماں سے کیا ہوا ایک چھوٹا سا وعدہ نبھا رہا ہے۔ یہ غوث پاک کی پہلی کرامت تھی کہ ڈاکوؤں کا سردار آپ کا غلام ہوتا ہے اور آپ کا مرید ہوتا ہے، جبکہ عالم بچپنے کا ہے، ڈاکوؤں کا سردار آپ کا غلام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ غوث پاک تھے کہ بڑے سے بڑا سرکش لوگ کہتے ہیں غوث پاک کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ غوث پاک کی بارگاہ میں جانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے غوث پاک کی بارگاہ میں چور آتے ہیں تو ولی بنا دیے جاتے ہیں، چور آتے ہیں تو ولی بنا دیے جاتے ہیں، اور ولایت کا مرتبہ دیا جاتا ہے۔ یہ غوث پاک کی شان ہے، یہ غوث پاک کا مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اور غوث پاک بہت بڑے عالم بھی تھے، خود اپنی لکھے ہوئے کلام میں فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ میں نے اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا، اتنا علم حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے قطب بنا دیا، اللہ نے مجھے قطبیت کے مقام پر فائز کر دیا، میں نے اتنا علم حاصل کیا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں چور بھی ولی بنتے ہیں، ڈاکو بھی ولی بنتے ہیں۔ ایک شخص غوث پاک کی بارگاہ میں رہتا تھا، بس انشاءاللہ یہ آخری بات عرض کر کے گفتگو کا اختتام کر دوں گا۔ غوث پاک کی بارگاہ میں یہ بھی مائک پر تھوڑا سا اس کا ایکو۔ غوث پاک کی بارگاہ میں ایک شخص رہتا تھا، 40 سال غوث پاک کی بارگاہ میں رہا، غوث پاک کو وضو کراتا، غوث پاک کے آئے ہوئے مہمانوں کو وضو کراتا، غوث پاک کے آئے ہوئے مہمانوں کی خدمت کرتا۔ 40 سال گزر گئے اور دیکھتا روزانہ کہ کوئی آتا ہے اسے ولایت دی جاتی ہے، کوئی آتا ہے اسے قطبیت دی جاتی ہے، کوئی آتا ہے اسے اوتاب بنایا جاتا ہے، کوئی آتا ہے اسے ولیوں کا سردار بنایا جاتا ہے۔ اور 40 سال تک کمپلیٹ 40 سال خاموش رہا، اور غوث پاک کی طرف سے اسے کچھ بھی نہ دیا گیا کہ تمہیں ولی بنایا جا رہا ہے، کہ قطب بنایا جا رہا ہے، کہ قلندر بنایا جا رہا ہے، کہ غوث بنایا جا رہا ہے، کچھ نہیں بتایا گیا۔ 40 سال گزر گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب 40 سال گزر گئے 2 شخص آئے اور سرکار غوث پاک نے انہیں خوب نوازا، اور وہ دونوں جانے لگے۔ جب وہ دونوں جانے لگے تو اس غوث پاک کے خادم نے کہا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیے۔ کہا کیوں؟ یہاں اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ کہا 40 سال ہو گیا، ہر روز ولایت بانٹ رہے ہیں، غوثیت بانٹ رہے ہیں، قطبیت بانٹ رہے ہیں، مگر مجھے آج تک پوچھا بھی نہیں کہ تجھے چاہیے کیا۔
40 سال گزر گئے، پوچھا بھی نہیں کہ چاہیے کیا. تو کہا اچھا چلو ہمارے ساتھ. ان دونوں کے ساتھ. کہا کہاں چل رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ مدینے کے سفر پہ چل رہے ہیں، مکہ شریف وہیں رہیں گے. کہا اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں جو غوث پاک کی بارگاہ میں آئے تھے وہ خود بھی ولی. کہا چلو. کہا لیکن میرے ساتھ رہنے کی ایک شرط ہے، ہم لوگ ایک ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ایک ٹائم کھانا کھاتے. کہا منظور ہے. چلو چل پڑے. راستے میں جانے لگے. جب شام کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا بھوک بہت تیز لگی ہے. کہا گھبراؤ نہیں، ہاتھ منہ دھو کر کے بیٹھ جاؤ. ہاتھ منہ دھو کر کے بیٹھ گئے. ان میں سے ایک نے 2 رکعت نفل ادا کی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی. فوراً غیب سے ایک حال نمودار ہوا جس میں 3 پیالے شوربے کے تھے اور 3 روٹیاں موجود تھیں. تینوں نے کھانا کھایا. آپ کے اس غوث پاک کی بارگاہ میں جو خدمت کرتے تھے ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ دعا مانگے تو کھانا آ جائے. بڑی حیرت ہوئی. تھوڑا آگے بڑھے. دوسرا دن آیا. جب دوسرا دن آیا تو دوسرے ولی نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی. غیب سے حال نمودار ہوا جس میں 3 پیالے شوربے کے تھے اور 3 روٹیاں موجود تھیں. جب تیسرا دن آیا تو ان دونوں نے کہا کہ ہم دونوں نے تو ایک ایک دن کھانا منگا دیا ہے، اب کی آپ کی باری. اب یہ کہیں کہ ہم تو غوث پاک کیا رہتے تھے، ہم تو کچھ جانتے ہی نہیں، ہمیں تو کچھ معلوم ہی نہیں. پڑھا کیا جاتا ہے، وظیفہ کیا ہے، طریقہ کیا ہے، کیسے کھانا آتا ہے، مجھے تو کچھ معلوم نہیں. کہا وہ سب ہم نہیں جانتے. اب 2 دن ہم نے آپ کی خدمت کی ہے، اب تیسرے دن آپ کی باری ہے. اور یہ عجب پریشان ہو کہ یار یہ راز تو میں جانتا نہیں ہوں کہ کیا پڑھ کے یہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ کھانا آسمان سے آ جاتا ہے، کیا پڑھ کے کہتے ہیں کہ کھانا غیب سے آ جاتا ہے. مجھے تو طریقہ بھی نہیں پتا، میں کیا کروں گا. پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کھانے کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اب کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور دعا جب مکمل کی تو اللہ اکبر کبیرہ اس غوث پاک کے عاشق کی دعا قبول ہوئی اور ہر بار ایک ایک پیالہ اترتا تھا. اب کی 2 پیالے اترے اور سب کے لیے 2 روٹیاں اتری. 6 پیالے اترے اور 6 روٹیاں اتری. یہ دیکھ کر کے وہ دونوں ولیوں کو بڑا تعجب ہوا. کہا آپ نے کیا پڑھا کہ ہم 40 سال سے ریاضت کر رہے ہیں اور ہم جب دعا کرتے ہیں تو ایک ہی پیالہ اترتا ہے، آج تو 2 پیالے اترے ہیں، ایسی کیا بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کہا میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں، معمولی سا آدمی ہوں. کہیں نہیں کچھ تو بتائیے، کچھ تو طریقہ ہوگا. کہا پہلے آپ بتائیے تب ہم بتائیں. کہا پہلے آپ اپنا فارمولہ بتائیے تب ہم بتائیں. کہا اچھا. کہا ہم دعا کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا اللہ اس نیک بندے کے طفیل ہماری دعا کو قبول کر لے جو 40 سال سے غوث پاک کی خدمت کر رہا ہے. 40 سال سے غوث پاک کے آپ پانی بھر رہا ہے، لوگوں کو پلا رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، وضو کرا رہا ہے، پانی بھر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے غوث پاک کے مہمانوں کی. اے اللہ اس مرد درویش، مرد کامل کی دعا قبول کر لے جو 40 سال سے غوث پاک کے ہاں خدمت کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنا سننا تھا کہ اس غوث پاک کے خادم نے پوچھا جو 40 سال سے خدمت کر رہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا نہیں پہچانتے تو نہیں ہے. اتنا سنا آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرات جاری ہوئے اور کہا وہ خدمت گزار کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں جو 40 سال سے غوث پاک کی خدمت کر رہا ہوں. اور جب میں نے دعا مانگی تھی تو میں نے کہا تھا اے اللہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، بس میں تیرے مقبول بندے عبد القادر کی خدمت کرتا تھا. اگر میری خدمت قبول ہوئی ہو تو میری عزت رکھ لے، آج کھانا آسمان سے نازل فرما دے. بس اتنی ہی دعا کی تھی کہ اللہ نے 2 پیالے نازل فرمائے. اتنا کہا اور کہا میں غوث پاک کی غلامی میں ہی بہتر تھا، غوث پاک کی گدائی میں بہتر تھا. اب آپ لوگ اپنے سفر پہ جائیں، میں اپنے سفر پہ جاتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. غوث اعظم کی محبت میں سرشار رہیں. اللہ عز و جل ہم سب کو اپنے محبوبوں کی محبت سے وابستہ رکھے اور ان بزرگوں کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہے، کوئی دن کا چہچہا بلبلیں اڑ جائیں گی، سونا چمن رہ جائے گا. جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا. وما علینا الا البلاغ المبین.